تین گھر ایسے ہیں کہ جس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رحمت کے فرشتوں کا ایک الگ محکمہ ہے جو مومنوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ تو تین گھر ایسے ہیں کہ جس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ان کے لیے کچھ باعثات ہیں، ان کی وجہ سے وہ ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا گھر وہ کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہاں اس گھر میں نہیں جاتے۔ شریعت تین قسم کے کتے مستثنا کیے ہیں، یہ تین قسم کے کتے اس سے مستثنا ہے۔ یعنی جو لوگ گھر میں کتا پالتا ہو برائے شوق یا لڑنے لڑانے کے لیے، یا وہ اس کو پالتا ہو یا اس پر بعض لوگ شرط رکھتے ہیں، اس پر ایک قسم جوا کھیلتے ہیں، تو جو لوگ گھر میں کتا پالتا ہو یہ تین قسم کے ضروریات اس سے مستثنا ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور یہ گھر میں کتا رکھ کے کتا پالے تو اس گھر میں اللہ کی یہ نورانی مخلوق رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حالانکہ اس گھر میں مومن ہوں گے، اس گھر میں نماز پڑھنے والے ہوں گے، اس گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن اس کتے کی بنا پر اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں کتا ہو، ایک وہ کتا جو شکار کے لیے ہو، جو شکار کے لیے، لیکن برائے نام شکار کے لیے ہونا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ جب اسے شکار کھیلتا نہ ہو، صرف برائے نام شکار کے لیے ہو، یہ ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ جب شکار کے لیے ہو تو وہ کتا اس سے مستثنا ہے، یہ اس کا پالنا شریعن جائز ہے۔ اگر وہ کتا ہوگا جو شکار کے لیے ہو تو یہ اس سے مستثنا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے۔ نمبر دو، وہ کتا جو جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو، یعنی جس کی جانور ہو، جو جانور پالتا ہو اور اس کی حفاظت کے لیے جو کتا رکھا ہو، اس کا پالنا بھی شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح وہ تیسرا قسم وہ کتا جو کیتی کی حفاظت کے لیے ہو، اس کی بہت ساری کیتیاں ہو اور اس کی حفاظت کے لیے کتا رکھے، تو یہ تین قسم کے کتے اس سے مستثنا ہے، یہ شرعاً ان کا پالنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ گھر میں کتا پالنا، کتا رکھنا، ایسے گھر میں اللہ کی نورانی مخلوق، ایسے گھر میں اللہ کی وہ مخلوق جس سے آنکھ کی جب کے برابر گناہ نہیں ہوتے، وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ فرشتے جو مومنوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتی ہے، وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو دوسرا گھر وہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو، اور تصویر ایسے طریقے پر لگی ہوئی ہو کہ وہ سامنے نظر آتی ہو، تو جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی اس گھر میں اللہ کی یہ نورانی مخلوق داخل نہیں ہوگی، جو باعث رحمت ہے، جو مومن کے لیے اللہ کے دربار میں رحمت کی دعائیں کرتی ہے، تو اللہ کی یہ مخلوق اس گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو، کتنے ایسے حجرے ہیں، ایسے گھر ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چمکایا ہے، اپنے گھروں کو روشن کیا ہے فقط جاندار کی تصویروں سے۔ ہم یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ کی رحمت مومن کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اگر ہم یہ جاندار کی تصویریں ہمارے گھروں میں ہوگی تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے ہمارے گھروں میں۔ کتنی بڑی نعمت سے محرومی ہے ایک چھوٹا سا عمل برائے شوق، کیا فائدہ ہے اسی تصویروں کا جو گھروں میں لٹکائی گئی ہے یا گھروں میں سامنے چپکائی گئی ہے۔ لہٰذا گھروں میں جانداروں کی تصویریں رکھنا جو ظاہر نظر آتی ہو یہ جائز نہیں ہے، اگر سامنے لگی ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ گھر جس میں میاں بیوی دونوں غسل میں ہو، وہ چلے پھرے جنابت کی حالت میں ہو، وہ اٹھے بیٹھے جنابت کی حالت میں ہو، یعنی وہ میاں بیوی جو صحبت کے بعد فوراً غسل نہ کرے، وہ میاں بیوی جو صحبت کے بعد اس جنابت سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے، تو ایسے گھر میں اللہ کی یہ نورانی مخلوق داخل نہیں ہوگی۔ فوراً علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو آدمی جنابت سے فوراً غسل کر لے، تو ایسا آدمی جو صحبت کے بعد یا کوئی اور
اس کا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ آدمی پر غسل فرض ہو اور وہ فوراً اپنے آپ کو غسل سے پاک کر لے، یہ قیامت کے دن علماء کرام لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اس پر غصہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ایسے جوان جو پوری رات اسی جنابت کے حالات میں لیٹے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، ایسے نوجوان بھی نظر آئیں گے۔ ایسے نوجوان بھی ہے کہ پورا دن اسی جنابت کے حالات میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہے ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ نماز چھوٹ گئی ہے، ان کو یہ موت یاد نہیں آتی کہ کبھی موت نہ آئے۔ اگر جنابت کے حالات میں موت آ گئی تو کیا حشر ہوگا؟ ہم جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کس حالت میں اٹھیں گے؟ تو لہٰذا یہ تین گھر ہے کہ جن گھروں میں اللہ کی یہ نورانی مخلوق فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ باقی جو کرامن کاتبین ہیں وہ تو مسئول ہے، وہ تو لکھنے والے ہیں، وہ تو بعضے نیکیاں لکھتے ہیں، بعضے برائیاں لکھتے ہیں، وہ تو مقرر فرشتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں یہ تین چیزیں ہوگی ان گھروں میں یہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو اگر یہ عمل ان بہترین مخلوق سے ہمارے گھروں کے میں آنے سے یہ مانع ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو لہٰذا سب سے بعض گھروں میں تو کتے بعض لوگ پالتے ہیں، بعض نہیں پالتے، لیکن نہیں پالنا چاہیے بغیر ضرورت کے۔ جنابت کی حالت میں فوراً آدمی کو غسل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت کا بھی کوئی وقت پتہ نہیں کہ موت کو کب آنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رات موت آئے، اسی گھنٹے میں موت آئے۔ تو اگر جنابت کی حالت میں ہم موت آ گئی، ہم اپنی زبانوں سے کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ آخری دم کے وقت، آخری دم میں، آخری لمحات میں ہم اللہ کی حق میں، پیغمبر کے حق میں گواہی کیسے دیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان تین کاموں سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ ہمارے گھر باعث رحمت بنے اور ہمارے گھروں میں یہ رحمت کے فرشتے آیا کرے اور ہمارے لیے اپنے خالق کے دربار میں رحمت کی دعائیں کرتے رہے۔